بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میں فقیر قادری گدائے چشتی محمد عمران رضوی کولکاتہ۔ سورہ یاسین کی زکوٰۃ کا طریقہ اس سے قبل میں نے بتایا تھا، جو کہ یک روزہ زکوٰۃ تھی، جس میں 72 مرتبہ ایک ہی نشست میں پڑھنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد روزانہ آپ مداومت کے طور پر ایک مرتبہ پڑھتے رہیں گے، سورہ یاسین کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، آپ اس کے عامل ہو جائیں گے۔ تو یہ طریقہ نہایت ہی سہل، اور بہت سارے احباب نے اس طریقے سے زکوٰۃ ادا کی۔ اس کا طریقہ ایک دفعہ میں پھر سے اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ یک روزہ زکوٰۃ ہے، اور یہ جمعرات کے دن یا اتوار کے دن آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ اجازت حاصل کریں سب سے پہلے اپنے مرشد سے یا استاد سے، اس کے بعد جمعرات یا اتوار کے دن طلوع آفتاب کے بعد غسل کر لیں، یعنی کہ فجر کے نماز سے پہلے اگر آپ نے غسل کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ عمل کے لیے خاص غسل اور وضو کر لیں۔ اس کے بعد خلوت میں آئے، جو شرائط عامل ہیں اس کو بجائے لائیں، بخور روشن کریں وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد آپ سورہ یاسین شریف پڑھنا شروع کریں۔ درود شریف پڑھ لیں، اس سے قبل بہتر ہے کہ درود تاج 7 مرتبہ پڑھ لیں، اور پھر اخیر میں 7 مرتبہ پڑھ لیں، ورنہ کوئی ایک سادہ درود غوثیہ جو ایک چھوٹا کوئی صیغہ ہے درود کا، تو اس کو 100 مرتبہ پڑھ لیں، یا طبیعت پر بہت بار ہے تو آپ 11 مرتبہ سے کام چلائیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ یاسین شریف آپ پڑھنا شروع کریں، اور ایک ہی نشست میں 72 مرتبہ پڑھیں۔ یہ جو 72 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے، تو اس میں تقریباً 5 گھنٹے 6 گھنٹے یا پتہ نہیں، کچھ لوگوں کو اور زیادہ بھی لگ جاتا ہے۔ تو آپ اس کو جو ہے ایک ہی نشست کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو پڑھتے پڑھتے کوئی حاجت استنجا وغیرہ کی پیش آ گئی تو آپ اٹھ کے جا سکتے ہیں، بات کسی سے نہیں کرنا ہے، اور خلوت آپ ایسی جگہ پہ اختیار کیجئے کہ جو بیت الخلاء وغیرہ ہو یا وضو کا جو انتظام ہو وہ قریب میں ہو، اور کسی سے بات چیت کی نوبت نہ آئے۔ آج کل فلیٹ ہوتے ہیں ایسے جس میں کہ اٹیچ باتھ روم وغیرہ ہوتا ہے، تو اس میں بھی ایک بات بتا دوں کہ جو اٹیچ باتھ روم والا روم ہے اس میں عمل وغیرہ سے گریز کرنے سے، جو روم بالکل سیپریٹ ہو اس کے لیے یہ ایک الگ ٹاپک ہے، بات ضمنی طور پر آگے تو میں بتا رہا ہوں۔ بہرحال تو ایسی جگہ پہ آپ زکوٰۃ کا اہتمام کریں کہ اگر آپ کو اس کے لیے استنجا کے لیے اٹھ کے جانا بھی پڑے تو آپ کسی سے بات چیت کی نوبت نہ آئے۔ تو یہ ایک ہی نشست میں شمار ہوگی۔ ہر کسی کے قضا جو ہے مختلف ہوتے ہیں، کوئی 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے بھی بیٹھ جاتا ہے، کسی کو آدھا گھنٹہ بیٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ عزم مصمم کر لیں کہ بھائی ایک ہی نشست میں پڑھنا ہے، تو مطلب یہ کہ جب آپ کو حاجت پیش آئے گی یا آپ کا وضو ٹوٹنے لگے گا، جب بھی آپ اٹھ کے جائیں وضو بنائیں پھر آ کے بیٹھ جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں، عمل میں کسی قسم کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگوں نے اس تعلق سے بھی سوال کیا تھا، ان کے جوابات اس میں آ گئے۔ اس کا ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سورہ یاسین شریف کو 40 مرتبہ 40 دنوں تک پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد، اور اس کے بعد پھر روزانہ 1 مرتبہ اس کو آپ پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ بہت عمدہ زکوٰۃ ہے، اور اس میں پرہیز جمالی آپ کو کرنا۔ اچھا، اس کی ایک تیسری زکوٰۃ سورہ یاسین کی یہ ہے کہ آپ 72 مرتبہ اسی پرہیز کے ساتھ، اور ہو سکے تو خلوت اختیار کریں مکمل طور پر، 72 مرتبہ 72 دن تک آپ اس کو ورد میں رکھیں، پڑھیں سورہ یاسین کو۔ اس کا طریقہ آپ یہ ہے کہ 5 نمازوں پر اس تعداد کو آپ تقسیم کر لیں۔ میرا طریقہ یہ رہا کہ فجر کی نماز کے بعد 25 مرتبہ، اور ظہر کی نماز کے بعد 20 مرتبہ، عصر کے بعد 5 مرتبہ، مغرب کے بعد 10 مرتبہ، اور عشاء کے بعد 12 مرتبہ۔ اس طریقے سے 72 کی تعداد مکمل ہو جاتی ہے ایک دن میں۔ لیکن آپ چاہیں تو اپنے ثوابدید پر اس کو جیسے بھی آپ چاہیں اس کو 5 نمازوں میں یا 2 نمازوں میں یا 3 نمازوں میں اس کو تقسیم کر سکتے ہیں، وہ آپ کے اوپر ہے۔ اور آپ کے قضا جتنے مضبوط ہیں، بہت زیادہ مضبوط آپ کے قضا ہے، تو آپ ایک ہی نشست میں، جیسے کہ وہ یک روزہ زکوٰۃ کا جو میں نے بتایا اس طریقے سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں، حرج نہیں۔ اب سورہ یاسین شریف کا جو عامل ہو جائے گا تو اس سے کام لینے کے مختلف طریقے ہیں، آپ 2-4 میں آپ کو بتا دوں۔ جو اس کا عامل ہو جاتا ہے، کسی بھی، میں اکثر کہتا ہوں، کسی بھی آیت کا، کسی سورت کا، کسی عظیمت کا، ہے نا،
کسی بھی اسم کا کوئی عامل ہو گیا تو وہ اس سے کام لینے کا طریقہ جو ہے الہامی طور پر اسے خود بخود آ جاتا ہے۔ اب جب آپ سورہ یاسین شریف کے عامل ہو گئے تو اس سے مختلف کام آپ لے سکتے ہیں، مختلف کیا جتنے بھی کام ہیں آپ اس سے لے سکتے ہیں۔ دیکھیں، اس سے پہلے میں سورہ یاسین شریف کی فضیلت پر جو احادیث میں جو کچھ آیا ہے، اس وقت مجھے جو مستحضر ہے ذہن میں آ رہا ہے، میں پہلے آپ کو وہ بتا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ یاسین شریف کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، محض اس کی رضا کے لیے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اسی لیے فرمایا کہ اپنے مردوں پر سورہ یاسین پڑھا کروں۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی تحریر میں نے کہیں دیکھی تھی، فرمایا کہ اپنے والد کی قبر پہ جاؤ تو اتنی آواز سے سورہ یاسین شریف پڑھو کہ گویا وہ سن رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک نقطہ ہے۔ بمبئی میں میرے ایک عزیز ہے، تو ان کے والد صاحب فوت ہو گئے، تو انہوں نے مجھے خواب بتایا کہ وہ اکثر اپنے والد کی قبر پہ جاتے ہیں اور سورہ یاسین شریف پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے والد کے قبر پہ گئے، وہ سورہ یاسین شریف پڑھ رہے ہیں، اور ان کے والد جو ہے وہ قبر میں کھڑے ہو کر کے وہ سن کر کے خوب جھوم رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے یہ خواب سنا تو مجھے بہت خوشی ہوئی، اور تو یہ ہے۔ اور اس کے بعد ایک حدیث میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، ایک قلب ہوتا ہے، تو قرآن کا قلب جو ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صبح کے وقت سورہ یاسین کو پڑھ لے گا تو اس کے تمام کام اس کی برکت سے بن جائیں گے۔ یہ مفہوم حدیث ہے۔ اور اس کے بعد ایک حدیث میں سرکار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رات کے وقت پابندی سے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے تو جب وہ فوت ہوگا تو اس کو شہید کا درجہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ کا جو شجرہ ہے، اس میں 3 صورتوں کی پڑھنے کی تاکید، 4 صورتوں کی پڑھنے کی تاکید آئی ہے رات کے وقت، سورہ یاسین شریف، دخان، واقعہ اور ملک۔ چلے، یہ تو ہو گئی فضیلت۔ اب اس کے بعد اس سے کام لینے کا جو طریقہ ہے، میں آپ کو وہ چند ایک طریقے بتا دیتا ہوں۔ تو جب بھی آپ کو کوئی حاجت پیش آئے یا کسی کا بھی کوئی کام آپ کے پاس آئے، آپ کو وہ کرنا ہے، تو آپ سورہ یاسین شریف کو 7 مرتبہ خلوت میں پڑھیں، اور پڑھ کر کے اس مقصد کے لیے دعا کریں اور توجہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام ہو جائے گا۔ اب اس میں یہ ہے کہ بھئی 1 دن یا 3 دن یا 7 دن، 11 یا 21 دن، اس کی آپ نیت کر لیں، ایک اندازہ کر لیں کہ یہ کام کتنا مشکل ہے اور اس میں کیا پاسبلٹی ہے۔ تو اس کو اندازہ کرتے ہوئے آپ دنوں کا تقرر کر لیں کہ آپ 3 دن تک پڑھیں گے یا 7 دن تک یا 11 یا 21 دن تک۔ اس طریقے سے آپ جب اس پہ آپ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اکثر 3 یا 7 دنوں میں کام ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی کے پاس کوئی پیسے نکل رہے ہیں، یا کسی کی بیوی جو ہے وہ مائکے میں جا کر کے بیٹھ گئی، بھاگ گئی ہے، یا کسی کا شوہر جو ہے وہ غصے سے کہیں چلا گیا ہے، یا کوئی ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ وہ کہنا چاہیے اس کی جان نہیں چھوٹ رہی ہے اور اس کی تشخیص نہیں ہو رہی ہے، یا کسی کا سحر جو ہے وہ اس کی تشخیص نہیں ہو رہی ہے اور سحر زدہ ہے، تو سحر کے کارڈ کے لیے بھی سورہ یاسین کا ایک طریقہ میں نے بتایا تھا، وہ الگ ہے۔ تو اس میں مختلف مقاصد کے لیے کوئی بھی مشکل پیش آ جائے، اس کے لیے 7 مرتبہ خلوت میں جا کر کے آپ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں آپ دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس صورت کی برکت سے وہ کام ضرور ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی مریض آئے، کسی کو دم کر کے آپ کو پانی دینا ہے، کسی بھی مرض کے لیے، کیسا بھی مرض ہو، اس کو آپ پانی میں دم کریں اور مریض پہ دم کریں، اس کو فوراً افاقہ ہوگا۔ بہت سارے اس کے طریقے ہیں، اپنے ثوابدید پر بھی آپ اس سے کام لے سکتے ہیں۔ جو اس کا نقش ہے، جو اس کا عامل ہوگا، وہ سورہ یاسین شریف کا جو نقش ہے وہ بھی لکھ کر کے دے گا، اللہ تعالیٰ کی اذن سے اس میں بھی بے پناہ تاثیر ہوگی۔ خیر و برکت کے لیے آپ سورہ یاسین شریف کا نقش لکھ کر کے دیں، شفا امراض کے لیے لکھ کر کے دیں، مقدمات میں، امتحانات میں کامیابی کے لیے وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی جائز مقاصد ہیں ان سب کے لیے آپ اس کا نقش لکھ کر کے دے سکتے ہیں، اور سورہ یاسین شریف پڑھ کر کے آپ جس مقصد کے لیے، جس کے لیے بھی دعا کریں گے تو اس کے جو برکات ہیں ان تک پہنچیں گے۔ بلکہ اس میں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ بہت سارے مریض جو
باہر رہتے ہیں، جو آپ سے کافی دور ہیں، تو ان کے لیے بھی آپ یہ ریموٹلی ان کے لیے کام کر سکتے ہیں. جیسے آپ یہاں پہ پڑھ کر کے ان کے لیے دم کریں گے تو اس کی تاثیر ان تک پہنچے گی. ٹھیک ہے نا. اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ فون پہ دم کرنے والا، وہ ایک الگ چیز ہے. اس میں بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ بھئی فون پہ دم کرتے ہیں تو اول تو یہ چاہیے ہی نہیں، کیونکہ جاہلوں کو سمجھانا، وہ اس بات پر اس کو ٹیکنیکل لے جاتے ہیں کہ فون پہ دم کریں گے تو یہ پھونک جو ہے وہ فون سے، مقصد وہ نہیں ہوتا فون پہ دم کرنا. اور میں فون وغیرہ پہ نہیں دم کرتا ہوں، میں تصور سے اور نام پر، یا جس کو میں جانتا ہوں جس کے چہرے کو، اور جس کو میں کہنا چاہیے نہیں جانتا ہوں، تو اس کے پورے حالات و کوائف کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ان کو میں دم کرتا ہوں. یا بہت سارے عاملین کا، ہزار عاملین کا یہی طریقہ ہوگا، میں نہیں جانتا ہوں، لیکن یہ بالکل صحیح ہے. تو فون پر دم کرنا، یہ مطلب یہ نہیں کہ وہ فون پر جو میں نے دم کیا تو یہ دم جو ہے وہ کسی الیکٹرانک ذرائع سے، سیٹلائٹ سے ہو کر کے اس تک پہنچا، مطلب یہ نہیں ہے. آپ ویسے ہی دم کریں گے تو کلام اللہ کی تاثیر یہ کہ دنیا کیا، یہ تو عرش معلیٰ تک پہنچتا ہے، یہ تو رب العزت کی بارگاہ تک جو ہے اس کی رسائی ہے. تو یہ دنیا میں یہاں وہاں پہنچ جانا، یہ کیا بعید ہے. خیر یہ الگ ایک ٹاپک ہے، بات ضمنی طور پر نکل کر کے آئی تو میں نے یہ کہہ دیا. کچھ لوگوں کو بھی اس غلط فہمی، جو کچھ لوگ ہوں گے اس غلط فہمی میں، تو ان کا بھی ازالہ ہو جائے گا. بہرحال تو آپ ریموٹلی طور پر بھی بہت سارے لوگوں کو پڑھ کر کے آپ دم کر سکتے ہیں. ہر کسی کے لیے الگ الگ، بہت کوئی شدید مرض میں ہے تو اس کے لیے 3 بار یا 7 بار پڑھ کے دم کریں. کوئی مرض کے لیے کسی نے پوچھا تو آپ ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف کسی بھی نماز کے بعد آپ پڑھیں، ان کے لیے دم کریں، ان کو فوراً افاقہ ہوگا. اس کو کہتے ہیں اس طریقے سے فیض پہنچانا. جب آپ سورہ یاسین کے عامل بن جائیں گے تو مختلف طریقے ہیں فیض پہنچانے کے، آپ اس طریقے سے مخلوق کے خدا کو فیض پہنچاتے رہیں گے. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.